احترام محترم اخلاق صاحب پنڈال میں بیٹھے رہے. میں نے اپنے محبوب ساتھیوں پنڈال میں بیٹھے تھے پارٹی کے لوگوں اور مزدور ساتھیوں سے ہمارے سب سے پہلے تو میں KHD کے انتظامیہ کی طرف سے آپ کے خلاف 4,500 مزدوروں کے خلاف جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. میرا اپنا ذاتی تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کے لیڈر سے بھی. جیسے رانا گل صاحب نے کہا کہ جس وقت KHD ڈی نیشنلائز ہو رہی تھی اس وقت بھی ہماری پارٹی کا موقف یہ تھا کہ جو ادارے یوٹیلیٹی سے متعلق ہیں وہ کسی صورت میں بھی ڈی نیشنلائز نہیں ہونا چاہیے. اور آج ہم وہ موقف بالکل صحیح ثابت ہوا کہ آپ کے سامنے ہیں. کیونکہ جب پرائیویٹ لوگ آتے ہیں, جب بیرونی سرمایہ دار آتا ہے تو ان کا صرف اور صرف موقف کیا ہوتا ہے, ان کا منشا کیا ہوتا ہے, ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, صرف اور صرف پیسہ بٹورنا اور پیسہ جوڑنا. تو اس وقت بھی لوگوں نے وہ بات نہیں سنی, نہیں سمجھی. آج وہ تمام لوگ اس موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ واقعی بالکل یہ صحیح موقف تھا. لیکن چلو جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا. اس کے بعد ان لوگوں کا ایگریمنٹ مزدوروں کے ساتھ یہ تھا کہ آپ کے جتنے بھی حقوق ہیں جو آلریڈی آپ کو مل رہے ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں گے اور کسی مزدور کو بھی بے روزگار نہیں کیا جائے گا. چلو اس حوالے سے ایک اطمینان کی بات تھی کہ وہ جو صحیح موقف تھا, جو بڑا موقف تھا, وہ تو نہیں مانا گیا, لیکن کم از کم مزدوروں کو تو سیفٹی مل گئی, یہ بڑی بات ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سرمایہ داروں کی نیت بدلتی گئی اور وہ اپنی وہ جو خاصیت ہے سرمایہ دار کی اس خاصیت سے آ گئے اور ایک دم سے 4,500 لوگوں کو بے روزگار کر دیا جبری طور پہ. تو ظاہر ہے پورا معاشرہ آپ کے ساتھ تھا, صوبائی حکومت آپ کے ساتھ تھی, مرکزی حکومت آپ کے ساتھ تھی, تمام پارٹیاں آپ کے ساتھ تھی اور ہمارے ڈپارٹمنٹ نے تو اولویت کر کے اسی وقت ان کو نوٹس ایشو کیا کہ جناب یہ آپ نے غیر قانونی حرکت کی ہے اور ان لوگوں کو فوری طور پر بحال ہونا چاہیے. اس کے بعد جب ہم بیٹھے مذاکرات تو ہوئے, پریزیڈنٹ بھی آیا, لیکن میں نے آ کے یہ جو دوست بیٹھے میں ان سے اس وقت کہا تھا کہ جناب بات تو زبردستی ہم لوگوں نے منوا لی ہے لیکن ان لوگوں کی نیت صاف نہیں ہے. اسی لیے کہ نیگوشیشن کے دوران ہی ہمیں اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے, ان کی منشا کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے. اسی وقت بھی ہم سمجھ چکے تھے کہ اور ایک ہی پوائنٹ اس وقت جب میں نے نوٹ کیا تھا اپنے مرکزی جب لیڈر آئے تو ان کے ساتھ بھی میں نے یہ موقف رکھا کہ جناب ان کا مقصد یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ڈاؤن سائزنگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیسہ بچانا ہے. یہ ہمارے لوگوں کو نکال کے تھرڈ پارٹی کو لا کے یہ سسٹم لانا چاہتے ہیں اور یہی جو ہے ان کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو تمام لوگ اس پہ کلیئر بھی ہو گئے, تمام لوگوں نے اس بات کو بھی سمجھ لی اور وہ مسئلہ حل بھی ہو گیا اس وقت. جناب ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگوں کی جدوجہد ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کل بھی میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے تمام آفیسرز کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو سلسلہ ہے جو مینجمنٹ خلاف ورزی کر رہی ہے اور جو اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے اور جو لوگ یہاں آن کے بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت
آپ کا سلسلہ جو مسئلہ ہے وہ ہائی کورٹ میں ہے. تو اسی لیے فی الحال تو وہ جو ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے پہلے ہم آپ کے ساتھ تھے, آج بھی آپ کے ساتھ ہیں اور کل انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ہماری پوری ڈپارٹمنٹ, ہماری پوری حکومت وہ آپ کے ساتھ ہے, اس لیے کہ آپ ایک جائز مسئلے ہیں. اس پہ کوئی شک نہیں کہ بندہ اگر جاتا ہے اس کو سرپرست کیوں ہے. جب آپ تنخواہ دے رہے ہیں تو کیا آپ اتنے امیر ہو گئے ہیں, بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس آ گیا ہے کہ آپ لوگوں کو بٹھا کے کھلا بھی رہے ہیں اور پھر تھرڈ پارٹی کو بھی لا رہے ہیں؟ کیا ان کے جیب کا پیسہ ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے جو ان کو بھی دے رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو بھی دے رہے ہیں؟ اور جب دے رہے ہیں تو یہ ڈبل لوگوں سے محنت سے کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ آپ کا بالکل جائز حق ہے کہ جب آپ جاتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے ہیں, لوگ تو آج کل کمزور ہو گئے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں بٹا کے کھلاؤ, اور دیکھیں میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے کام دے کے ہمیں تنخواہ دو. یہ کتنی عظیم بات ہے, کتنی اچھی بات ہے, کتنے مقصد کی بات ہے. آپ کے اس مطالبے کو کون نہیں مانے گا, کون اس کو غلط کہے گا کہ جناب ہم آئے ہیں, ہم آپ سے کام دیں. جب آپ ہمیں تنخواہ دے رہے ہیں, ہمیں پیسے دے رہے ہیں, تو ہم سے کام نہیں کیوں لے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس عہدے پہ ہوتے ہی مجھے وہ زبان الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کے حرکات اور سکنات اور ان کے رویوں کو دیکھتے ہوئے میں زیادہ تو نہیں کہوں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بہت ہی ڈیٹ مینجمنٹ ہے CSC کی, بہت ہی غلط مینجمنٹ ہے.